والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت کا تاج سجا کر جب دنیا میں بھیجا تو آپ نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، تو بالکل پہلے ہی دن ایک دو عظیم ہستیوں کے سوا سارا مکہ آپ کا مخالف بن گیا۔ لیکن یہ جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، اسے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچنا تھا۔ دنیا کے سارے بر اعظم اس نور سے منور ہونے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کرنا شروع فرمایا جو اللہ کی نظر میں بڑے پسندیدہ لوگ تھے، جو اللہ کی نظر میں بڑے پیارے لوگ تھے۔ اس کے لیے مکہ مکرمہ سے بھی چند خوش قسمت ہستیوں کو چنا گیا، لیکن مکہ مکرمہ کے بعد رب العالمین نے دنیا کے بڑے بڑے شہروں سے
دیوانے اور پروانے شمع رسالت کے گرد جمع فرمائے کہ جو در حقیقت اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایران سے پہنچتے ہیں بارگاہ رسالت میں، روم سے حضرت سہیب رضی اللہ عنہ مشیت الہی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں۔ حبشہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ شمع رسالت کا پروانہ بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور خود عرب کے دیگر علاقوں سے بھی ایسے لوگوں کو اللہ نے چنا جو اللہ کو بڑے ہی پیارے تھے۔ شمع رسالت کے ارد گرد ان پروانوں کو جمع کر کے رب العالمین نے خود قرآن کے ذریعے ان کی تربیت فرمائی۔ وہ انسان ہی تھے، تھوڑا سا ارلے دو بٹن جیسے میں تھوڑا تھوڑا پرا دکھا دے، نہیں ہے اے بڈے نہیں بس ٹھیک ہو گئے۔ رب العالمین نے خود اپنی مشیت کے ساتھ ان لوگوں کی تربیت فرمائی، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے اس زمانے میں رہتے تھے جسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور ان میں سے بھی کئی لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں کیے جانے والے وہ کام کیے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت فرمائی اور طبیب عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنوں سے گزارا، ان کے عقائد درست کیے، ان کے اعمال درست کیے، ان کے اخلاق درست کیے، ان کی عادات سنواری، تو وہی لوگ جو ابھی زمانہ جاہلیت سے ایک قدم نکال کے رشد و ہدایت کی طرف آئے ہیں، اللہ کی تربیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ و تعلیم سے رشد و ہدایت، فلاح و فوز اور کامیابیوں کی وہ منزلیں طے کر گئے کہ رب العالمین نے پھر ان کے عقائد اور اعمال اور اخلاق اور آداب کی اعلیٰ ہونے کی خود گواہیاں قرآن میں دی۔ ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست تھے۔ صحابہ نبی مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار دوست بنے۔
اور اتنی وفاداری، اتنی جانثاری کہ خود قرآن مقدس میں ہے کہ اخرجوا من دیارہم و اموالہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم عنایت کا اشارہ پا کر گھر چھوڑنا پڑا تو گھر چھوڑ دیا، جائیداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دی، اپنا مولد و مسکن، اپنا آبائی وطن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر چھوڑنا پڑا، تو ان جانثاروں نے، ان وفاداروں نے ایک لمحہ کا توقف اور دیر نہیں لگائی۔ اخرجوا من دیارہم و اموالہم کا ترجمہ ہے کہ انہیں اپنے مالوں سے نکالا گیا، انہیں اپنے جائیدادوں سے نکالا گیا، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، لیکن ان جانثاروں نے، ان وفاداروں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، کسی دوسرے آپشن پر غور نہیں کیا، حتیٰ کہ رشتہ داریاں توڑنی پڑی، خاندان چھوڑنا پڑا، برادری چھوڑنی پڑی، بچے چھوڑنے پڑے، بچوں کو والدین چھوڑنے پڑے، لیکن ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا، ایک لحظہ کے لیے بھی سوچا نہیں کہ ہم کیا کرنے لگے۔ یبتغون فضلا من اللہ، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی نقل و حرکت کا مقصد، ان کی رشتہ داریاں بنانا توڑنا، اس کا مقصد وطن آباد کرنا، وطن چھوڑنا، گھر بنانا، گھر چھوڑنا، سارے اعمال کا مقصد ایک بن گیا، فضلا من اللہ، کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مہربانی اور اللہ کا کرم ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر سے قرآن کا کوئی سپارہ بھی ایسا نہیں جو خالی ہو، لیکن چونکہ طویل مضمون ہے، ایک خاص پہلو پہ آج ہم غور کریں گے کہ ان لوگوں کا اللہ کی نظر میں پھر کیا مقام بنا۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اندر سے دشمن ہو، بظاہر دوستی کا بھرم اور دوستی کا ڈرامہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ بھی اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا کہ دل میں کچھ ہو اور اللہ کے سامنے کچھ رکھے اور اللہ کو پتہ نہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز دلوں میں آنے سے بھی کروڑوں سال پہلے اسے معلوم ہے۔ تو دل میں کفر ہو، زبان پر اسلام ہو، اس سے انسان کو کوئی دھوکہ کھا سکتا ہے، رب العالمین کو ساری خبریں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے جو نمایاں پہلو ہے صحابہ کی زندگیوں کا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کیسا پایا۔
دلوں کے راز جاننے والا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. اور جب یہ فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے ان کے بارے میں، اور قرآن کا فیصلہ آ جائے، تو پھر کسی اور فیصلے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. قرآن کے مقابلے میں پھر کسی تاریخ کا کیا ہوا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ علیم بذات الصدور ان کے دلوں کے بارے میں جب فیصلہ فرما دے تو پھر کوئی ازلی بدبخت کہتا بھی رہے کہ وہ جی اندر سے اور تھے، اوپر سے اور تھے، تو اس کی بات نہیں تسلیم کی جا سکتی. تو اللہ کی نظر میں ان ہستیوں کا کیا مقام تھا. قرآن حکیم کی آیت دیکھیے، فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. رب العالمین اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب یہ میری آیتوں پر ایمان لانے والے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جب یہ آیا کرے نا آپ کے پاس، میں ان سے اتنا راضی ہوں، مجھے یہ اتنے پسند ہیں، میں ان سے اتنا خوش ہوں کہ اے حبیب مکرم، میرا آپ کو آرڈر ہے، میرا آپ کو حکم ہے کہ جب یہ ہستیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. قانون شریعت کا یہ ہے کہ محفل میں آنے والا سلام کرے، جو باہر سے آئے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ سلام کرے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ بڑے رتبے والا اسے سلام کیا جاتا ہے. بیٹے کو پابند بنایا گیا کہ جب تم والد کے سامنے جائے انتظار نہیں کرنا کہ وہ سلام کرے، بلکہ تو بیٹا ہے، تو نے پہلے سلام کرنا ہے. شاگردوں کو پابند بنایا گیا کہ تم نے استاد کے سلام کا انتظار نہیں کرنا، سلام کرنا تمہارا فرض ہے. یہ قانون ہے. لیکن اللہ کو ان ہستیوں سے اتنا پیار، اللہ ان لوگوں سے اتنے خوش، اللہ ان لوگوں سے اتنے راضی، فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. میرے محبوب آپ امام الانبیاء ہیں، کوئی شک نہیں، آپ حبیب کبریاء ہیں، کوئی شک نہیں، اور یہ باہر سے آئے ہیں، آپ پہلے سے محفل میں جلوہ افروز ہیں، لیکن سارے قانون بدل کے میں یہ حکم دیتا ہوں کہ فَقُلْ، آپ نے فرمانا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے آنے والوں کو، سلام علیکم، کہ آنے والوں، میرے جانثاروں، وفاداروں، تمہیں اللہ کا سلام آیا ہے، تمہیں اللہ کا سلام آیا ہے. تو کتنا رتبہ ہے. تاریک پہلو کہ اوپر سے کچھ تھے تو اندر سے کچھ تھے، قرآن کی ایک آیت صاف کرتی ہے.
کہ مجھے اور آپ کو تو دھوکا ہو سکتا ہے، رب العالمین تو دلوں کے راز جانتے ہیں نا۔ وہ تو ایسے لوگوں کو سلام نہ بھیجتے کبھی بھی جن کا اندر اور باہر کچھ اور ہوتا، اور یہ تاریک پہلو آپ کے معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، صحابہ کے بارے میں بدظن لوگوں کو کیا جاتا ہے، کبھی یہ کتابڑی اٹھائی کبھی وہ کتابڑی اٹھائی، کبھی یہ حوالہ کبھی وہ حوالہ، اور بڑے بڑے بدبخت انجینئر اور ڈاکٹر اس کام میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کی توفیق اتنی نہیں ہوتی کہ یہ قرآن ہی ایک دفعہ کھول کے دیکھے کہ رب اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو کہہ رہے انہیں سلام کر، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان کا اندر باہر اور ہوتا، اور ان کی جانثاری، ان کی وفاداری میں کوئی شک ہوتا تو قرآن تو ایسا نہ کہتا۔ تو تیری کتابیں، تیرے حوالے قرآن کی ایک آیت کے سامنے لحظہ بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن میں آپ کو ضرور متوجہ کروں گا کہ قرآن ساری جماعتوں، ساری مسلکوں کو سمجھ بھی نہیں آتا، اور قرآن سے سارے رہنمائی لے بھی نہیں سکتے۔ جو قرآن کی طرف پشت کرتے ہیں انہیں قرآن کچھ بھی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے نا مکہ میں، مدینہ میں، اپنی حیات طیبہ میں، قرآن بھی موجود ہے، لیکن جنہوں نے وہاں بھی پشت کی ان کو قرآن وہاں بھی موتیوں سے نواز نہیں سکا، نہ قرآن نوازتا ہے۔ تو لائبریریاں چھاننے سے کچھ نہیں ہوگا، اور گوگل سے حوالے تلاش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو نظام ہی کفر کا ہے انہوں نے اسلام کیسے دینا ہے آپ کو؟ جو بنایا ہوا ہی کافروں نے ہے، وہاں سے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے ہدایت صحابہ کے بارے میں واضح ترین موقف قرآن پیش کرتا ہے، تو قرآن سے ہی لینا پڑے گا۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات اور بھی سماعت فرما لیں۔ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جن لوگوں کو جمع فرمایا، اللہ نے ان کے بارے میں خود قرآن میں فرمایا کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ شمع رسالت کے پروانے آئے اور آ کے ارد گرد بیٹھے، تو ہم نے اتنے سے ہی نہیں مان لیا کہ یہ پروانے ہیں، بلکہ امتحانات کی بھٹیوں سے انہیں گزارا ہے۔ اور ممتحن ایگزامینر کون؟ امتحن اللہ، جسے دلوں کے راز معلوم ہیں، اس نے دلوں کو جانچ کر کیا نتیجہ نکالا ہے۔ قرآن حکیم کے کئی صفحات پر وہ نتیجے موجود ہیں۔ رب العالمین علیم بذات الصدور، دلوں کا جاننے والا، اعلان کرتا ہے کہ میرے نبی کے یہ جانثار ایسے ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ اگر مومن نہیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اس لیے کہ قرآن ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی فوز و فلاح شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ ان کی کامیابیوں کے اعلان کون کرتا ہے؟ قرآن، اللہ۔ صحابہ کی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کسی شک و شبہ کی یہاں گنجائش نہیں، اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں والذین معہ، صحابہ کی وفاداری کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ صحابہ کے تقوی بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی عام کتاب نہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے اولئک ھم المتقون، قرآن کی گواہی ان کے تقوی پہ موجود ہے۔ صحابہ کا اخلاص شک و شبہ سے بالا تر، اس لیے کہ ان کے اخلاص کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ تو جن کے تقوی کی، جن کے ایمان کی، جن کی جانثاری کی، جن کی وفاداری کی، جن کے اخلاص اور خلوص کی، جن کی محبت رسول کی گواہی قرآن دے، ان کی وفاداریوں، ان کی جانثاریوں، ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری اور ان کی دنیا سے بیزاری کے بارے میں دوسری کتابیں جو مرضی کہتی رہیں، قرآن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن صحابہ کرام کی پوزیشن اور ان کے اصل درجات اور ان کے اصل مقام اور ان کی اصل شان بالکل واضح کر رہا ہے۔ بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ بندہ قرآن سے رہنمائی لے۔ قرآن جب اولئک ھم المؤمنون کہے تو کوئی مشکوک النسل جو مرضی کہتا رہے، ان کے ایمان میں فرق آ سکتا نہیں۔ اور ایمان بھی کیسا؟ ایمان ایسا، قرآن گواہی دیتا ہے وہ تو ہو گئی، لیکن ایمان ایسا کہ فرمایا ساری دنیا کے ایمان اب ان جیسے ہوں گے تو پھر میں قبول کروں گا۔ اتنا معیار اعلیٰ کہ کسوٹی بنا دی کہ ساری دنیا کے ایمان میں نے صحابہ کے ایمان کے ساتھ رکھ کر جانچنے ہیں، ذرا برابر بھی فرق نکلا تو ایسے ایمان کو ایمان پھر نہیں کہا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اللہ نے چن کر جن لوگوں کو جمع فرمایا انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ کا اللہ کی نظر میں مقام آج ہم نے دیکھا۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور وہ جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں وہ سن لیجئے اور اس پہ ذہن بنانے کی کوشش کریں کہ کسی کتاب کے پیچھے نہ جائے، چاہے اہل سنت کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہو، بظاہر نام نہاد کسی مفکر کی کیوں نہ لکھی ہوئی کتاب ہو، اللہ کی کتاب سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نہ ہو سکتی۔ لا ریب قرآن کا ٹائٹل ہے، لا ریب کتاب صرف قرآن ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ باقی ساری کتابوں میں ہے اور ہو سکتا ہے شک اور گنجائش ہے، اور جنہوں نے لکھے ہی بدنیتی پر ہے سارا کچھ، ان کی کتابیں تو قرآن کے مقابلے میں کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتی۔ تو وہ جملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنا دل، اپنا دماغ، یہ دماغ پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ دماغ میں ڈالتے ہیں فکری غلطیاں جو ہوتی ہے نا، سوچ و بچار کی غلطیاں، یہ نام نہاد مفکر جو بنے ہوئے ہیں یہ دماغ پہ ڈال رہے ہیں صحابہ کا بغض۔ تو اس لیے